ایک حضرت عبداللہ ابن حسن، ایک عمر بن حسن، ایک ابو بکر بن حسن، 4 ہو گئے۔ اور اس سفر میں مولا علی کے 5 لڑکے تھے، امام حسین کے علاوہ اور 5 لڑکے تھے۔ ایک حضرت عباس علمدار، عباس بن علی، ایک حضرت عبداللہ بن علی، ایک حضرت عثمان بن علی، ایک حضرت محمد بن علی، ایک حضرت جعفر بن علی، 5 شہزادے تھے۔ اور عقیل کے بیٹے مسلم تو پہلے ہی شہید ہو گئے تھے دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ اور اس سفر میں عقیل کے 3 لڑکے اور تھے میرے آقا حسین کا، ایک کا نام تھا عبداللہ بن عقیل، ایک کا نام تھا عبد الرحمن بن عقیل، اور ایک کا نام تھا جعفر بن عقیل۔ اس سفر میں یہ سب شہید ہو گئے۔ اور جعفر طیار کے 2 پوتے تھے۔ جعفر طیار غالباً یہ شاید کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، اور جعفر طیار کے بیٹے کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے 2 بیٹے تھے محمد اور عون، اور محمد یہ زینب کے بیٹے تھے، اور میرے آقا حسین کے حقیقی بھانجے تھے۔ اہل بیت کے کل 17 حضرات شہید ہوئے میدان کربلا میں، اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے اور زین العابدین بیمار تھے ان سب کو قیدی بنا لیے گئے۔ یہ مختصر سا قافلہ 82 افراد کے ساتھ میرے آقا حسین اپنی منزل مقصود کی طرف تیزی کے ساتھ رواں اور دوا ہے۔ مکہ مکرمہ سے چلے عراق کی طرف، کوفہ کی طرف آپ کا سفر جاری ہے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا، اس کا نام ہے بشیر بن غالب اسدی۔ ان سے میرے آقا حسین نے کوفہ کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ کوفہ کے حالات کیسی ہے، وہاں کا کیا حال چال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کوفہ والوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے، اور یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ پھر آقا حسین وہاں سے آگے بڑھے، پھر آپ کا سفر جاری ہے۔ چلتے چلتے پھر راستے میں عرب کا مشہور شاعر جس کا نام تھا فروزن، اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے میرے آقا حسین سفر آگے جاری فرماتے ہیں، منزل مقصود کی طرف رواں دوا ہے۔ جب منزل بطن الرمہ ایک مقام ہے، وہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں جا کر کے عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مطیع میرے آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا حسین آپ کوفہ نہ جائیے، وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا، آپ کے بال بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ یعنی عبداللہ ابن مطیع نے آپ کی بہت منت و سماجت کی کہ آقا حسین وہاں تشریف لے کر نہ جائیے۔ میرے آقا حسین نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ میرے آقا حسین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی مصیبت آئے گی، وہی بلا آئے گی جو ہمارے لیے ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ جو رب نے مقرر کر دی ہے وہ آ کر رہے گی، وہ بلا مصیبت آئے گی جو رب نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ پھر آقا حسین وہاں سے آگے بڑھے، منزل کا منزل آقا حسین طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تک آقا حسین کو خبر نہیں تھی کہ میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی آقا حسین امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت سے ابھی تک بے خبر تھے، آپ کو خبر نہیں تھی۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام تھا مقام سالبیہ، جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا بکیر اسدی۔ وہ آ کر کے میرے آقا حسین کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ وہ کوفہ کے سارے حالات دیکھ کر آئے تھے، مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت دیکھ کر آئے۔ آقا حسین کے قدموں کو بوسہ دیا اور منت و سماجت کی
دیا ہے. آپ کے بھائی کے دونوں بچوں کو دردمانہ اور مظلومانہ شہید کر دیا ہے. اب میرے آقا حسین کو یہاں پتا چلا کہ میرے بھائی کو ان ظالموں نے شہید کر دیا. آقا حسین اسی غور و فکر میں تھے. اب بتایا جاتا ہے بعض کتابوں میں آتا ہے الگ الگ کربلا کے تعلق سے اور کربلا کی تاریخ پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہے. جتنے مطالعہ کرتے ہیں جتنے پڑھتے اس میں نئی نئی باتیں ملتی رہتی ہے. میں نے دیکھا ایک دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس سفر میں میرے آقا حسین کے اس سفر میں امام مسلم کی ایک شہزادی بھی تھی جس کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے. آج میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کو بار بار دیکھتے ہیں, بار بار اس کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. تو اس بچی نے کہا چچا جان کیا بات ہے, آج مجھ کو ایسے دیکھتے ہیں, اس قدر پیار و محبت سے دیکھتے ہیں جیسے کسی یتیم کو دیکھا جاتا ہے. میرا آقا حسین بار بار شفقت کے ہاتھ اس کے سر پر پھیرتے ہیں. وہ بچی ایسے کرتی ہے چچا جان کیا بات ہے, آپ میرے ساتھ اس قدر پیار و محبت فرماتے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ پیار و محبت کیا جاتا ہے. میرے آقا حسین کیا بات ہے, کیا میں یتیم ہو گئی ہوں, کیا میرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ کہنا تھا. میرے آقا حسین کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے بیٹی ہاں تیرے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا, آج سے تیرا باپ میں ہوں, تم صبر کرو. سبحان اللہ. میرے آقا حسین کہتے ہیں آج سے تیرا باپ میں ہوں, صبر کرو. میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سفر پھر آگے فرماتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آقا حسین ان ظالموں نے بدعہدی کی ہے, وعدہ توڑا ہے, بے وفائی کی ہے, لہذا ہم لوگوں کو کوفہ نہیں جانا چاہیے, چلیے یہیں سے واپس وطن چلے جاتے ہیں. میرے آقا حسین نے واپس آنے کا ارادہ کیا, لیکن امام مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں آقا حسین, ہم اپنے بھائی کی دردمانہ اور مظلومانہ شہادت کی خبر سن کر ہم واپس نہیں ہو سکتے ہیں, ہم خونے ناحق کا بدلہ ضرور لیں گے, ہم ضرور کوفہ جائیں گے. پھر میرے آقا حسین نے واپسی کا ارادہ کر دیا. پھر وہاں سے پھر منزل آگے سفر شروع کیا. منزل سفر طے کرتے ہوئے جب میرے آقا حسین اس مقام پر پہنچے جس مقام کا نام تھا زبالہ, وہاں پر پہنچ کر کے میرے آقا حسین نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں, ہمیں مسلم بن عقیل کی اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر ملی ہے, تو سنو میں اعلان کرتا ہوں تم لوگوں میں سے جو واپس جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے. میری طرف سے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں, وہ واپس جا سکتا ہے. تو اس سفر میں یہ اعلان سنتے ہی کچھ لوگ عرب سے اس راستے میں ادھر ادھر سے اس سفر میں کچھ لوگ شامل ہو گیا تھا, لیکن میرے آقا حسین کے اعلان سنتے ہی جو لوگ ادھر ادھر سے شامل ہو گیا تھا وہ دائیں بائیں ادھر ادھر بھاگ گئے. زیادہ تر لوگ میرے آقا حسین کے ساتھ وہی لوگ رہے جو مدینہ منورہ سے میرے آقا حسین کے ساتھ ساتھ تھے. مدینہ سے مکہ, مکہ سے کوفہ, کوفہ سے دمشق, جو مدینہ سے ساتھ ساتھ چلے تھے وہی لوگ میرے آقا حسین کے ساتھ رہ گئے. پھر آقا حسین وہاں سے سفر آگے شروع کیا. پھر چلتے چلتے ایک مقام آیا جس مقام کا نام تھا کوہ جی حشم. جب کوہ جی حشم پر پہنچے تو یہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی. سن ہجری 61 لگ چکی تھی. سن ہجری 61 محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مقام کوہ جی حشم پر پہنچ کر میرے آقا حسین خیمہ زن ہو گئے, خیمہ لگا دیے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, کوفہ کا حاکم تھا, کوفہ کا والی تھا, اس نے 1000 لشکر حر بن یزید ریائی کو دے کر بھیجا کہ جاؤ حسین کو جہاں پر پاؤ وہی روک لو, اس کو پکڑ کے لاؤ, گھیر گھار کر کے لاؤ. جب مقام کوہ جی حشم پر میرے آقا حسین پہنچے محرم کی پہلی تاریخ سن ہجری 61 وہاں خیمہ زن ہوئے. حر بن یزید ریائی 1000 لشکر جرار لے کر میرے آقا حسین کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا آقا حسین, حر کے دل میں میرے آقا حسین کی محبت تھی. عرض کیا آقا حسین آپ کی گرفتاری کے لیے مجھے ابن زیاد کوفہ کے حاکم نے مجھے بھیجا ہے, آپ کی گرفتاری کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے, لیکن آقا حسین یہ میں معذرت پیش کرتا ہوں
میرے آقا حسین نے فرمایا اور تم کو پتا ہے، تم کو معلوم ہے کہ یہاں پر میں اپنے سے نہیں آیا، بلکہ مجھے خط لکھ لکھ کر کے 150 خطوط لکھ کر کے 150 خط لکھ کر کے ہزاروں التجاؤں، تمناؤں اور قسمیں دے کر کے مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، اور اس وقت جو تمہارے لشکر میں جو لوگ موجود ہیں یہی لوگ خط لکھنے والے ہیں، یہی لوگ مجھے بلانے والے ہیں۔ اور نے کہا آقا حسین واللہ اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ کب آپ کو خط لکھا گیا ہے اور کن لوگوں نے خط لکھا ہے، مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ میرے آقا حسین کے پاس ان خطوط کا تھیلا تھا، چمڑے کا تھیلا تھا، اس تھیلے کو الٹ دیا، سارے خط کو نکالا اور میرے آقا حسین نے خط نکال کے فرمایا دیکھو ان لوگوں کی دستخط ہے، ان لوگوں کی مہریں لگی ہوئی ہے۔ پھر میرے آقا حسین نے نام لے کر کے پکارا، اے شیش بن طبی، اے قیس بن اسعد، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے نہیں بلایا؟ کیا تم لوگوں نے قسمیں دے کر کے مجھے نہیں بلایا؟ میرے آقا حسین نام لے کر کے پکارتے رہے، مگر ان دغاباز غداروں کی گردنیں شرم کے مارے جھکی رہی، کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میرے آقا حسین نے اتمام حجت کے لیے لوگوں سے فرمایا، اے کوفہ والو، اے کوفیو سنو، اگر تم لوگ اپنے عہد پر قائم ہو، اپنے وعدے پر قائم ہو، اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو، تو پھر میں تمہارے شہر کوفہ جانے کے لیے تیار ہوں، ورنہ پھر میں یہیں سے واپس اپنے وطن جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب باتیں ابھی ہر سے میرے آقا حسین کی ہو رہی تھی، اتنے میں پھر ایک دوسرا شخص ساندری پر سوار ہو کر کے عبید اللہ ابن زیاد کا دوسرا پیغام لے کر آ گیا، خط لے کر پہنچ گیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ تم ہر سے کہا کہ تم امام حسین کو جہاں پر پاؤ اس کو گھیر گھار کر کے کسی طرح سے کوفہ لے کر کے آؤ، اسے واپس اپنے وطن جانے نہ دو۔ ہر نے کہا کہ آقا حسین آپ کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے کس قدر بار بار اصرار کر رہا ہے، لہذا آقا حسین میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا اور آپ کو واپس وطن جانے بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میں ان لوگوں کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے مجبور ہوں۔ کیوں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، ان کے دل میں آقا حسین کی محبت تھی، مگر بات یہ تھی اگر اس وقت حور میرے آقا حسین کے ساتھ کوئی نرمی کرتا، کوئی ریا کرتا تو یہ رات 1000 لشکر کے سامنے پوشیدہ نہیں رہتا۔ اس لیے حور نے کہا آقا حسین آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ چلے، آپ کے ساتھ خواتین حضرات بھی ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، لہذا آپ عورت کے بہانے آپ علیحدہ اترے، ہم لوگ علیحدہ رہیں گے، جب رات ہو جائے گی، جب لشکر سو جائیں گے تو آپ رات میں کہیں دور کسی اور جنگل کی طرف چلے جائیے گا، میں صبح کل جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اس جنگل میں تلاش کروں گا، اس کے پاس جا کر کے کوئی بہانہ بنا لوں گا۔ میرے آقا حسین نے اس مشورہ کو قبول کیا۔ رات ہو گئی، جب یہ لشکر سوئے، میرے آقا حسین سفر وہاں سے آگے جاری کیا، رات بھر چلتے رہے، اندھیرا ہے، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے، رات بھر سفر جاری رہا۔ جب صبح ہوئی تو ایک ایسا میدان آیا جس میدان پر آ کر کے میرے آقا حسین کی سواری رک گئی، گھوڑا رک گیا۔ اب وہاں سے جانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے گھوڑا تیار نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے اگر وہاں پر زمین پر کوئی کیل ٹھوکی جاتی ہے، کوئی مرچے ٹھوکے جاتے ہیں تو اس زمین سے خون نکلتا ہے۔ اگر کسی درخت کی ڈالی توڑی جاتی ہے، لکڑی توڑی جاتی ہے تو اس درخت سے خون ٹپکتا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اس میدان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا حضور اس میدان کو ارض ماریہ بھی کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اس میدان کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میدان کو میدان تب بھی کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام ہے؟ کسی نے کہا کہ اس میدان کا نام میدان نینوا بھی ہے۔ الگ الگ کتابوں سے میں مطالعہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے معجون لے کر کے آتا ہوں، اس کو آپ دل کے کھانے میں اور کان کے کھانے میں آپ اس کو جگہ دیں۔ تو کسی نے کہا کہ اس کو ارض نینوا کہتے ہیں، میدان نینوا کہتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے فرمایا اس میدان کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں حضور اس میدان کو میدان
کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا میرے آقا حسین کہتے اللہ اکبر، یہی میدان کربلا ہے، یہی وہ میدان کربلا ہے۔ کربلا کا مطلب ہوتا ہے بلا اور مصیبت کی جگہ۔ آقا حسین فرماتے ہیں یہی بلا اور مصیبت کی جگہ ہے۔ اب ہم لوگ یہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے، ہماری منزل مقصود یہی ہے، یہی ہمارے سواری باندھے جائے گی، یہی ہمارے اونٹ باندھے جائیں گے، یہی ہمارے ساز و سامان اتارے جائیں گے، یہی کربلا ہے جہاں ہمارے اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، یہی کربلا ہے جہاں ہمارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ جب اس طرح سے واقع میرے آقا حسین کر رہے تھے تو میرے آقا حسین کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا حسین نے فرمایا ہاں بیٹا، بات یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ صفین، ایک جنگ ہوئی تھی جنگ صفین میں، تو جنگ صفین کے موقع پر تمہارے دادا میرے باپ علی جب اس میدان سے گزرے تو اس وقت میں بھی ساتھ میں تھا، میرے بڑے بھائی امام حسن بھی ساتھ میں تھے، تو اس وقت میرے باپ تمہارے دادا اس میدان سے جب گزرے تو میرے بڑے بھائی امام حسن کی گود میں میرے باپ سر رکھ کر کے سو گئے اور میں سرہانے کی طرف کھڑا تھا۔ اچانک تمہارے دادا علی روتے ہوئے بیدار ہوئے، بھائی نے پوچھا ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے ابا نے تمہارے دادا علی نے فرمایا تھا کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ حسین خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، اور حسین فریاد فریاد کہہ رہا ہے، مگر حسین کے فریاد کو سننے والا کوئی نہیں۔ پھر میرے باپ نے تمہارے دادا علی نے مجھ سے کہا ہے بیٹا حسین جب یہ واقعہ اسی میدان کربلا میں پیش آئے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا تھا تمہارے دادا سے کہ ابا حضور اس وقت میں صبر کروں گا۔ تو میرے ابا نے فرمایا تھا ہاں بیٹا تم صبر کرنا، اس لیے کہ صبر کا ثواب بے شمار ہے۔ پھر میرے آقا حسین کے سواری وہاں باندھی گئی، اونٹ وغیرہ باندھے گئے، ساز و سامان اتارے گئے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی میرے آقا حسین کے ساز و سامان اس میدان کربلا میں پہنچ کر ساز و سامان ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کریں ان کوفیوں کی غداریوں پر اور ان یزیدی ظالموں کے ظلم پر کہ جس مہمان کو 150 خطوط لکھ لکھ کر کے بلایا تھا، ہزاروں التجا و تمنا اور قسمیں دے دے کر کے بلایا تھا، آج ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ کبھی پیش آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیش آئے گا جو میدان کربلا میں پیش آیا تھا، جو ان ظالموں نے ظلم و زیادتی اور بدسلوکیہ کیا تھا۔ میرے آقا حسین کے ساتھ ایسا واقعہ نہ کبھی پیش ہوا ہے نہ آئندہ کبھی پیش ہوگا۔ ابھی میرے آقا حسین اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے، ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کا ایک قاصد آتا ہے، خط لے کر کیا کہہ لو یہ عبید اللہ بن زیاد کا پیغام پڑھو اور سنو، اس میں لکھا ہوا ہے یا تو آپ یزید کی بیعت کر لو یا تو کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، واپس وہ چلا گیا۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور و فکر میں تھے کہ ابھی کچھ تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی، آنکھ لگ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا حسین کے گود کو اپنے سر انور کو اپنی گود میں لیا اور آقا حسین سے میرے آقا آپ کے نانا فرما رہے ہیں بیٹا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تیری کل شہادت ہوگی، کل جس پر تم شہید ہوں گے۔ اب میرے آقا دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں اللہم آتِ الحسین صبرا و اجرا، پاک پروردگار میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اس کو بہترین اجر عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا حسین صبر کرنا، استقامت کا دامن پکڑ رہنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، آنکھ کھلی، پھر ادھر سے عبید اللہ بن زیاد کا بار بار قاصد آتا ہے کہ یا تو آپ یزید کی بیعت کیجئے یا تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمرو ابن ابی وقاص، عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص، اس کی بھی تقدیر دیکھے۔ سعد ابن ابی
ابی وقاص صحابی رسول ہے اور سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اس کا نام ہے عمرو ہے. عمرو کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ تم حسین سے 5000 لشکر لے کر کے جاؤ. حسین سے جا کر کہو یا تو وہ یزید کی بیعت قبول کرے یا تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو وہ صحابی کا بیٹا تھا, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا عمرو. وہ جانتا تھا کہ حسین کی عظمت کیا ہے, حسین کی شان کیا ہے. صحابی کا بیٹا تھا, جانتا تھا. تو اس نے تو پہلے انکار کیا, نہیں میں امام حسین کے خون سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا. اس نے انکار کر دیا, نہیں میں حسین سے جنگ نہیں کروں گا. تو حاکم کوفہ نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے, اگر تم حسین سے جنگ نہیں کرو گے تو پھر ایران کی گورنری سے تم الگ ہو جاؤ. آپ بتاؤ تم کو حسین سے جنگ کرنی ہے یا ایران کی گورنری کرنی ہے. ایران کی تم کو گورنری چاہیے یا حسین سے جنگ. اگر تم حسین سے جنگ کرو گے تو ایران کی گورنری تم کو ملے گی, اور اگر جنگ نہیں کرو گے تو پھر ایران کی گورنری تم کو نہیں ملے گی, کسی اور کو دے دی جائے گی. ایران کی گورنری کی لالچ میں عمرو ابن سعد, ذرا باپ کا مقدر دیکھو, عمر کا باپ سعد ہے. سعد ابن ابی وقاص کے صحابی رسول ہے, اور وہ صحابی رسول ہے کہ جن 10 صحابہ کرام کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. صدیق تم جنتی, فاروق تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی تم جنتی, طلحہ تم جنتی, زبیر تم جنتی, عبد الرحمن تم جنتی, سعید ابن زید تم جنتی, سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی. سعد ابن ابی وقاص اس صحابی کا نام ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. اور سعد کی یہ شان تھی, جب کسی میدان میں جاتے اور میرے مصطفیٰ ہوتے تو دشمن کی طرف سے اگر کوئی تیر آتا میرے مصطفیٰ کی طرف, تو سعد ابن ابی وقاص پہلے بڑھ کر کے وہ دشمن کے تیر کو اپنے سینے میں لے گا کہ میرے مصطفیٰ کی طرف وہ تیر نہ آئے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے وہ تیر سعد کے سینے میں جائے. اور سعد تیر چلانے میں اس قدر ماہر تھے کہ جب سعد میدان جنگ میں تیر چلاتے تھے تو میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے تیر اٹھا کے سعد کو دیتے تھے اور فرماتے تھے, سعد تم تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. صدیق, فاروق, عثمان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. مگر سعد کا مقدر دیکھو, میرے آقا کہتے ہیں سعد تم تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان. تو اس جنتی باپ کا جہنمی بیٹا دنیا کی دولت اور حکومت کی لالچ میں آ گئے. دنیا کی دولت اور حکومت کی کرسی یہ بہت بڑی بلا ہوتی ہے. دنیا کی لالچ جب شیطان بن کر کے کسی کے سر پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان استقامت کا کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو جائے اس کے قدم ڈگمگانے لگ جاتا ہے. زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے. تو یہ دولت, یہ دنیا کی حکومت, یہ لالچ بہت بڑی بلا ہوتی ہے. تو وہ دنیا کی لالچ میں آ گیا تو کہا تم کو اگر ایران کی گورنری چاہیے تو جاؤ. اب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. 5000 لشکر لے کر کے عمرو ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا 5000 لشکر جفا شیار کا سپہ سالار بن کے میدان کرب و بلا میں آ گئے اور نہر فرات کے کنارے پہلا بیٹھا دیے. 5000 لوگوں کو, 500 لوگوں کو ہتھیاروں کے ساتھ نہر فرات کے کنارے پہلا بیٹھا دیے. خبردار ساقی کوثر کے نواسے, جس کے کل ہم اور آپ جس کے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی تمنا رکھتے ہیں, اسی کے نواسے پر پانی بند کیا گیا. خبردار, ایک قطرہ پانی بھی امام حسین کے خیمے کے اندر نہ جانے پائے. ذرا غور کرے, 5000 لشکر جرا. پھر ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد برابر کوفہ سے فوج بھیجتا رہا یہاں تک کہ میدان کرب و بلا میں 22000 ہو گئے. دوسری روایت میں 23000 ہو گئے. تیسری روایت میں 36000 لشکر جرار میدان کرب و بلا میں آئے. ذرا غور کرے
23,000 کو چھوڑیے, 36,000 کو چھوڑیے, 22,000 ہی کو لے لیجیے. کیا 22,000 لشکر کم ہے؟ 82 لوگوں کے سامنے 22,000 کا لشکر جلال. اور ان 82 میں بچے بھی ہے, بوڑھے بھی ہے, جوان بھی ہے, عورت بھی ہے, بیمار بھی ہے, دودھ پینے والا بچہ بھی ہے. نہ یہ لوگ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں, نہ ان لوگوں کے پاس لڑنے کا ساز و سامان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود 82 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 کا یہ قافلہ ہے. مگر اس کے باوجود یزیدی فوج پر خوف و دہشت جاری ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ارے فاتح خیبر داماد پیغمبر علی حیدر شیر خدا کے شیروں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. کیونکہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس گھر کا بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تو ظالموں نے پہلے یہ منصوبہ کیا, تجویز کیا کہ پہلے ان لوگوں کے اوپر پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ پیاس سے کمزور ہو جائے, نڈھال ہو جائے, پھر لڑنے کے لیے ان میں آسانی ہو جائے گی. پہلے ان کو بھوکا پیاسا رکھو تاکہ یہ کمزور ہو جائے. ظالموں نے پہلا بیٹھا دیا اور ادھر بار بار قاصد آتا رہا میرے آقا حسین کی بارگاہ میں اور کہا حسین یہ جو سامنے دیکھ رہے ہو 22,000 لشکر ہے جو آپ کے خون کا پیاسا ہے. اگر آپ یزید کی بیعت قبول کر لیتے ہیں تو یہ جو 22,000 لشکر ہے جو آپ کا خون کا پیاسا ہے, اگر آپ یزید کی بیعت قبول کر لیتے ہیں تو یہ 22,000 لشکر آپ کے قدم چومیں گے. یزید آپ کے قدموں میں دولت و کامبار اور ڈھیر لگا دے گا. یزید آپ کی عزت و آرائش و آرام میں کوئی کمی رہنے نہیں دے گا. کسی ملک کی گورنری آپ کے حوالے کر دی جائے گی. اور اگر تم یزید کی بیعت قبول نہیں کرتے تو یاد رکھو تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, تمہارے اہل بیت کو بے پناہ بلا مصیبت سے گزرنا پڑے گا, تم کو بھی بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کر دیا جائے گا. ان ظالموں نے ایسی لعنت دی اور ایسے دلکش باغ و بہار دکھائے کہ اگر میرے آقا حسین کی جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ان ظالموں کے دھوکے میں آ جاتا, ان لوگوں کی لالچ میں آ جاتا. اور اس قدر خوف زدہ کیا گیا, دھمکایا گیا کہ تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی. اس قدر خطرناک دھمکیوں سے دھمکایا گیا. اگر میرے آقا حسین کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ان ظالموں کے ظلم و ستم کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جاتا. مگر یہ حسین کا حسین جن کے رگوں میں علی کا خون تھا, جن کے رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون تھا. محمد مصطفیٰ کے باغ کے پھول ایسے ہوتے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے ہیں. بار بار نے کہا حسین یزید کی بیعت قبول کر لو, یہ دولت کا انبار لگا دیں گے, ڈھیر لگا دیں گے. میرے آقا حسین نے کہا یا تو یزید کی بیعت نہیں کرتے تو ایک جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آخری بات میرے آقا حسین نے کہا کہ اس وقت میں ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جہاں سے دو راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو یہ صحیح ہے کہ یزید میری عزت کرے گا, میرے آرام و آرائش میں کوئی کمی رہنے نہیں دے گا, وہ میرا احسان مند ہوگا, کسی ملک کی گورنری میرے حوالے کر دی جائے گی, یعنی وہ مال و دولت سے ملک پر قربان ہو جائے گا. مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا حسین فرماتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا میرا ہاتھ پاک ہے, یزید کا ہاتھ ناپاک ہے, یزید شرابی ہے, یزید زانی ہے, یزید فاسق ہے, یزید فاجر ہے, یزید کھلا گناہ کرتا ہے. تو میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جاتے ہی اگر میں یزید کی بیعت قبول کر لیتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا, سرنگو ہو جائے گا اور دین کی شان کمزور
نقشہ مٹ جائے گا. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر میں یزید کی بیعت قبول نہیں کرتا ہوں, یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دیتا اور نہیں دوں گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, کہ ہمارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا, ہماری اہل بیت کو بے پناہ بلا اور مصیبت سے گزرنا پڑے گا, اور خود ہم 72 زخم کھا کر کے زمین پر گر پڑیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر اہل بیت کا خون بہایا جائے گا, مگر اسلام کا پرچم قیامت تک بلند رہے گا. قیامت تک اسلام کا پرچم بلند ہو بالا رہے گا. اور وہ دین, جس دین کی بنیاد میرے نانا جان صحابہ کرام کے خون سے بنیاد کو مضبوط اور مستحکم کیا تھا, اس اسلام کا درد ہمیشہ کے لیے ہرا بھرا ہو جائے گا. باغ اسلام کا پھول ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہے گا. قیامت تک یزیدی اور یزیدیوں کی ہوا اس کو خزا سے ہمکنار نہیں کر سکتی. لہذا اے یزیدیوں, اے کوفیوں, حسین کا آخری فیصلہ سن لو. حسین کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ حسین خود 72 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گر جائے گا, مگر اسلام کو گرنے نہیں دے گا. اپنے بچوں کو لٹا دے گا, مگر اسلام کو لٹنے نہیں دے گا. بچوں کو قتل کروا دے گا, مگر اسلام کو قتل ہونے نہیں دے گا. خود اسلام کے خاطر اجڑ جائے گا, اپنا گھر لٹا دے گا, مگر اسلام کو اجڑنے نہیں دے گا. خود کٹ جائے گا, قرآن کے ایک ایک حرف کو کٹنے نہیں دے گا. گھر لٹانا, سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت.